بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حدیث مبارکہ ہے، مسلم اور بخاری دونوں میں روایت کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کرتا ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اس کے وہ سب گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے سرزد ہوئے ہوں گے، اور جس شخص نے رمضان میں قیام کیا یعنی راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کی ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ قصور جو اس نے پہلے کیے ہوں گے، اور جس شخص نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو معاف کر دیے جائیں گے اس کے وہ گناہ جو سب اس سے پہلے کیے ہوں گے۔ اس حدیث مبارکہ میں رمضان کے فضائل بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ کہ اس نے اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھا اور یہ سمجھا کہ یہ روزہ میں جو رکھ رہا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکھ رہا ہوں، اور احتساب کے ساتھ یعنی اپنا محاسبہ وہ کرتا رہا، اپنے پچھلے گناہوں پہ بھی وہ نظر رکھتا رہا، ان کی توبہ کرتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ گناہوں کی ترغیب دی جا رہی ہو کہ پچھلے گناہ یعنی اس سے پہلے گناہوں کی وہ توبہ کر رہا ہوگا، احتساب کر رہا ہوگا، اپنا محاسبہ کر رہا ہوگا، اور اسی طرح پھر فرمایا وَمَنْ قَامَ رَمْضَانَ ایمانًا وَاحْتِسَابًا، پھر وَمَنْ قَامَ رمضان یعنی قیام کیا، نماز تراویح میں کھڑا ہوا، رات کو عبادت میں کھڑا ہوا، اس کے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں پھر اسی روایت میں فرمایا گیا کہ جس نے وَمَنْ قَامَ لیلۃ القدر کہ لیلۃ القدر کی رات میں جس نے قیام کیا اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ رمضان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے پہلے رمضان کے دنوں کے روزوں کی فضیلت بیان کی، پھر رات کو عبادت کی فضیلت بیان کی، اور پھر لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی کہ ایسے شخص کی بخشش کر دی جائے گی۔ امید ہے کہ آج ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ آیا ہے، ہم اور آپ رمضان کا روزہ رکھ کے، رمضان میں قیام کر کے اور لیلۃ القدر کی رات پہ کھڑے ہو کے اللہ سے بخشش کا وعدہ حاصل کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔